بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جٹیار کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ آج ہم بات کریں گے ترکی پر کہ ترکی سے ہم لوگ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے حکمران اور وزراء ترکی کے دورے کرتے ہیں لیکن ترکی سے سیکھتے کچھ نہیں ہیں۔ گویا بالفاظ دیگر وہ یوں کہہ رہے ہیں، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانا، کہ ہم ترکی کا دورہ تو کرتے ہیں لیکن ترکی سے سیکھنے کی کچھ کوشش نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ترکی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ترکی سے ہم 10 چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز امن و امان ہے۔ دیکھیں، ایک ہفتہ پہلے ترکی کے استنبول میں ایک دھماکہ ہوا، چند لوگ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہوئے، لیکن 3 دن کے اندر ترکی فورسز جو تھی وہ دہشت گردوں تک پہنچ گئی۔ نہ صرف دہشت گرد کو پکڑ لیا بلکہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ امریکہ میں 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد سیکورٹی کا ایسا نظام ہو جاتا ہے تو کبھی 9/11 دوبارہ نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں 7/7 ہوتا ہے، اس کے بعد ایسا سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے کوئی دوبارہ دھماکے نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں کتنے دھماکے ہوتے ہیں، کتنے خودکش ہوتے ہیں، کتنے حملے ہوتے ہیں۔ ہر حملے کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ ہم دہشت گردوں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن دہشت گردی کا منظم نیٹ ورک اب تک توڑا نہیں گیا۔ آئے دن لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، 3 لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، عوام کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے دوست ممالک سے سیکھنی چاہیے۔ اچھی چیز کہیں سے بھی ملے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، گمشدہ متاع ہے، جہاں سے ملے وہ لے لے۔ ہمیں اچھی چیزیں ترکی سے بھی لینے کی ضرورت ہے۔ ترکی ہمارا مسلمان برادر اسلامی بھائی ہے، تو ترکی سے ہم 10 چیزیں لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، ترکی سے ہم طرز حکمرانی سیکھ سکتے ہیں۔ 1992 سے لے کر اب تک 28 سال ہو گئے ہیں، وہاں پر جمہوری نظام چل رہا ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ آئے، لیکن جمہوری سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا، ہر 2 سال کے بعد جمہوری حکومت ختم ہو جاتا، پھر دوسرا، پھر لڑائی جھگڑے، پھر یہ۔ وہاں پر بھی حکمران بھی ہیں، اپوزیشن بھی ہیں، لیکن وہ دونوں مل ملا کے چلتے ہیں۔ جب ملکی ایشو آتا ہے تو اپوزیشن اور حکومت دونوں لوگ اب مل بیٹھتے ہیں اور کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ دوسری بات ہے صفائی کا نظام۔ میرا 2 مرتبہ ترکی جانا ہوا ہے۔ جب پہلی دفعہ جانا ہوا تھا تو استنبول اور دوسرے علاقے غلاظت و گندگی کا ڈھیر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ترکی پورا صفائی میں نمبر 1 ہے۔ ہمارا کراچی دیکھ لیں، پورا ملک دیکھ لیں، غلاظت اور گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ تو ترکی سے ہم صفائی کا نظام لے سکتے ہیں۔ ترکی سے ہم ملکی مصنوعات اور پروڈکٹ کو اہمیت دینا سیکھ سکتے ہیں۔ ترک عوام جو ہے، ترک حکمران جو ہے، وہ ترکی کی جو بنی ہوئی مصنوعات ہے، جو پروڈکٹ ہے، اسی کو اہمیت دیتے ہیں، باہر امپورٹڈ چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ترکی سے ہم عوام کی خوشحالی اور سہولیات سیکھ سکتے ہیں۔ ترک عوام خوشحال ہوتی جا رہی ہے۔ ترک حکمران جو ہیں وہ عوام کو سہولیات دیتے ہیں، پہلی اور آخری چیز عوام کی خدمت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں عوام کل انعام سمجھا جاتا ہے کہ عوام تو جانوروں کی طرح ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو عوام کی خدمت کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ سیاسی استحکام سیکھ سکتے ہیں کہ ترکی میں کس طرح سیاسی استحکام ہے۔ ہمارے بھی یہاں پر سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ ترکی سے ہم نظام تعلیم لے سکتے ہیں۔ ترکی کی یونیورسٹیاں عالمی معیار پر اتر رہی ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں، 500 جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کی، اس میں کوئی ایک بھی شامل نہیں ہے۔ اسکول کالج کی کیا صورتحال ہے، کیسے ابتر صورتحال ہے، آپ سب واقف ہیں۔ ترکی سے ہم معیشت کو بہتر کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ ترکی نے اپنی معیشت کو عالمی استعماری اداروں کے خونی چنگل سے نکالا ہے، تو ہماری ساری معیشت IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کے پنجوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ایک ایک بچہ ہزاروں روپے کا مقروض ہے۔
تو اس طرح ترکی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے حکمران جب بھی دورہ وہاں کرتے ہیں، وزراء دورہ کرتے ہیں یا اہم سرکاری لوگ دورہ کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، گھوم پھر کے واپس آ جاتے، سیکھتے کچھ نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے حکمران عوام کی خدمت کریں، پاکستان کے نظام کو صاف ستھرا کریں، یہاں پر سیاسی استحکام ہونا چاہیے، ہماری معیشت کو بہتر ہونا چاہیے، اور اسی طرح پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ اوپر جائے۔